کشتی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ 20 اگست 1971 کو پائلٹ افسر راشد منہاس کی ٹریننگ T-33 جیٹ ٹرینرز کے ساتھ شیڈیولڈ پرواز ہونی تھی۔ یہ راشد منہاس کی دوسری ایسی پرواز تھی جو سولو فلائٹ کہلاتی ہے، یعنی ہوا سے زیادہ رفتار کے ساتھ طیارہ اڑانا۔ متیو الرحمن نے یہ سوچا کہ نائک ینگ پائلٹ راشد منہاس جس کی عمر 20 سال تھی، اس کو میں آسانی سے قابو کر لوں گا۔ جب راشد منہاس اپنے طیارے میں رن وے پر موجود تھے تو اس نے طیارہ رکوا کر انسٹرکٹر کی سیٹ پر جلدی سے سوار ہو گیا اور طیارے کو بھارت کی طرف موڑنے کا حکم دیا، لیکن راشد منہاس نے بہادری کے ساتھ ایئرپورٹ انتظامیہ کو اطلاع دے دی کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایئر کنٹرولر نے راشد منہاس کو دوبارہ پیغام بھیجنے کے لیے کہا، جس پر راشد منہاس نے دوبارہ تصدیق کر دی کہ حقیقت میں اس کو طیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ راشد منہاس نے متیو الرحمن سے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہونے کی صورت میں راشد منہاس نے فیصلہ کر لیا کہ میں ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اچانک طیارے کو زمین کی طرف موڑ دیا اور بھارت کے بارڈر سے 50 کلومیٹر پہلے ٹھٹا کے مقام پر طیارے کو کریش کر دیا اور خود شہید ہو گئے۔ یہاں تک تو اکثر لوگوں کو علم ہے کہ راشد نے قوم و ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور ایک غدار وطن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا اور خود سرخرو ہو گئے۔ یار مظہر جو آرمی کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، انہوں نے 2004 میں سیسل چودھری سے ملاقات کی، کیونکہ سیسل چودھری نے اس حادثے کی تحقیق کی تھی۔ راشد منہاس کے تذکرے پر انہوں نے کہا کہ جب میں نے طیارے کے جائے حادثے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ طیارہ اپنی نوک کے بل زمین سے ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے راشد منہاس شہید ہوئے، لیکن متیو الرحمن کی باڈی موجود نہیں تھی اور طیارے کی کنوپی بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن جب سرچ کیا گیا تو کچھ فاصلے پر متیو الرحمن کی میت بھی مل گئی۔ اس کی ہلاکت کا سبب اس کے جسم کا زمین کے ساتھ دور تک رگڑ کھانا تھا۔ راشد نے کم بلندی پر آ کر طیارے کی کنوپی کھول دی تھی، جس کی وجہ سے متیو الرحمن طیارے سے باہر جا گرا، کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی۔ راشد منہاس کی کوشش تھی کہ دشمن کو نیچے گرا کر طیارے کو بچایا جائے، لیکن اس وقت طیارہ زمین کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ واپس اٹھانا ممکن نہ تھا۔ متیو الرحمن کا ارادہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ طیارہ ہی اغوا کر رہا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ پاکستان کے پائلٹ کو بھی اغوا کر لے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں پاک فوج کی بڑی بدنامی ہوتی۔ اس کے بعد متی کی میت کو کم ترین لوگوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی تصویر مسرور بیس کے مین گیٹ پر غدار کے طور پر لگائی گئی۔